اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ مالی امداد مجاہدین تک۔ پہلے ہنٹر صاحب کی شکایت سن لیجئے۔ بڑے بڑے ذہین اور دولت مند اشخاص اس سازش میں حصہ لے رہے ہیں اور روپیہ پہنچانے کے طریقے جو باغیانہ سازش کا ایک انتہائی خطرناک کام ہے، کمال ہوشیاری سے ایک بے ضرر مہاجنی کاروبار کا رنگ دے دیا گیا۔ ایک ہندوستانی مصنف کے الفاظ میں اس کی تشریح ملاحظہ فرمائیے۔ ملک کے مختلف حصوں میں دیانتدار اور خوشحال تاجروں کے پاس اس نواح کی رقم جمع ہوتی، وہاں سے ہنڈیوں اور دوسرے ذرائع سے پٹنہ، دہلی، تھانے سر، راولپنڈی وغیرہ تک یہ رقومات پہنچائی جاتی، جہاں سے خاص ذریعوں سے منزل مقصود تک پہنچتی۔ اس قسم کے تاجر پٹنہ، بنگال، ڈھاکہ، کلکتہ، پٹنہ میں خاص طور پر کام کرتے تھے۔ امیر داد خان ہاشم داد خان ساکنان پٹنہ کا چمڑے کا بہت بڑا کاروبار کلکتہ اور پٹنہ میں تھا، جس پر اسی پاداش میں 1871 عیسوی میں مستقل مقدمہ چلایا گیا اور لاکھوں روپیہ کا فرم تباہ کر دیا گیا۔ راون شاہ نے اپنے خاص ذرائع کی تفصیل یہ کی ہے۔ نمبر 1، مولا بخش ساکن پٹنہ، محمد شفیع میاں میر کیمپ لاہور میں، عبدالکریم محمد شفیع کا ایجنٹ راولپنڈی میں، نبی بخش محمد شفیع کا دوسرا ایجنٹ راولپنڈی میں، احمد علی ساکن جگری بہار پشاور میں۔ اچھا، اس موقع پر ان کا کچھ تعارف ہو جائے۔ اس بات میں یہ سب مشترک ہیں کہ یہ سرکاری آدمی تھے، سرکار کے خیر خواہ شمار کیے جاتے تھے۔ اس مشترک وصف کے علاوہ ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ خصوصیات ہنٹر صاحب کے عتاب آمیز الفاظ میں یہ ہیں۔ مولانا بخش یعنی الہی بخش، یہ وہی شخص ہے جس کے ذریعے پٹنہ کے مولوی جمع شدہ سرمایہ کو تھانے سر میں جعفر کے پاس پہنچاتے تاکہ وہ ملکہ اور سلطانہ کو بھیج دیا جائے۔ محمد شفیع کے دادا پر دادا معمولی چرواہے تھے۔ وارن ہسٹنگز اور لارڈ کارنوالس کے زمانے میں جب ہندوستان کی باقی ماندہ طاقتوں سے جنگ کا سلسلہ جاری تھا تو محمد شفیع کا دادا گوشت کا ٹھیکہ لینے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ کمسٹریٹ کے افسر انچارج کی پوری تسلی کے ساتھ بڑے بڑے ٹھیکے پورے کرتا رہا۔ محمد شفیع کے والد نے اس سلسلے کو مزید وسعت دی۔ والد کے بعد محمد شفیع حسن و خوبی اور پوری ذمہ داری سے اس خدمت کو انجام دیتا رہا۔ ہندوستان کے تمام شہروں میں اس کی ایجنسیاں تھیں اور جرنیل سڑک کے ساتھ ساتھ بڑی بڑی انگریزی چھاونیوں میں اس نے گوشت کا ٹھیکہ لے رکھا تھا۔ پنجاب کے بڑے بڑے تاجروں کے ساتھ اس کی خاندانی یا تجارتی تعلقات تھے۔ وہ ہر سال انگریزی حکومت سے لاکھوں پاؤنڈ وصول کرتا۔ وہ اپنے کام میں وقت کا بڑا پابند تھا۔ وہ افسروں کا حکم خادموں کی طرح بجا لاتا تھا۔ اس نے کمسٹریٹ کے افسر کو فریب دے کر اپنے ٹھیکے کی اس حالت میں بھی تجدید کرا لی جب وہ مقدمہ سازش میں ماخوذ تھا۔ عبدالکریم محمد شفیع کا خفیہ ایجنٹ تھا اور باغیانہ مقاصد کے لیے پٹنہ کے منی آرڈروں کا روپیہ دلواتا تھا۔ وہ اس مقصد کے لیے یحییٰ علی امیر المجاہدین مولانا یحییٰ علی صاحب سے خط و کتابت بھی کرتا تھا۔ تحریک کے نمایاں پہلو: قابلیت، رازداری اور وفاداری۔ ثبوت کے لیے مسٹر ہنٹر سے بہتر کس کی شہادت ہو سکتی ہے؟ الفضل ما شہدت بہ الاعداء۔ مسٹر ہنٹر کا اعتراف ہے۔ اس بغاوت کے 3 نمایاں پہلو جو دوران مقدمے میں ظاہر ہوئے یہ ہیں۔ نمبر 1، وہ حیرت انگیز قابلیت جس سے دور دراز تک پھیلی ہوئی بغاوت کو منظم کیا گیا۔ نمبر 2، وہ رازداری جس کے ساتھ اس کی مختلف پیچیدہ کارروائیاں عمل میں لائی گئیں۔ نمبر 3، وفاداری کا وہ رویہ جو اس کے ممبروں نے ایک دوسرے کے ساتھ برتا۔ رازی داری کے سلسلے میں مسٹر ہنٹر فرماتے ہیں
ان کی کامیابی کا راز ان کے فرضی ناموں کی عمدہ ترتیب اور ان کی خفیہ زبان پر تھا۔ ایثار و اخلاص۔ ایثار و اخلاص کے متعلق مسٹر ہنٹر فرماتے ہیں، لیکن میں اس یقین کا اظہار کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ تمام سازشی سوائے محمد شفیع فوجی ٹھیکیدار کے اپنا کام انتہائی خلوص اور فطری جوش کے ساتھ خدا کا کام سمجھ کر کرتے تھے۔ ان کا عہد تھا کہ مرتے دم تک اس فرض کو انجام دیں گے۔ حیرت انگیز مضبوطی۔ تحریک کے یہی نمایاں پہلو اور کارکنان تحریک کے یہی ممتاز اور گراں قدر اوصاف تھے جنہوں نے 1857 عیسوی کے قیامت خیز ہنگامے کے طوفانوں میں بھی اس تحریک کو صحیح سالم زندہ رکھا۔ انقلاب 1857 عیسوی کے سیلاب نے سیاسی اقتدار کی بڑی بڑی چٹانوں کو نیست و نابود کر دیا، لیکن اس تحریک کی زمیں دوز جڑوں کے کسی ایک ریشے کو بھی اپنی جگہ سے نہ ہٹا سکا۔ تعجب ہوتا ہے کہ منشی محمد جعفر صاحب جیسے ہوشیار کارکن 1857 میں شریک ہوئے اور پھر بھی وہ 1857 کے نتائج سے محفوظ رہنے میں کامیاب ہو گئے۔ ہنٹر صاحب تو یہاں تک فرماتے ہیں 1857 میں جب غدر شروع ہوا تو جعفر اپنے 10 معتبر مریدوں کے ساتھ مجاہدین کے کیمپ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جنگ کے غیر مانوس کام میں بھی اس کی اعلیٰ قابلیت نے اس کو نمایاں کر دیا اور اب وہ ان لوگوں میں شمار ہونے لگا جن کے پاس باغیانہ راز محفوظ رہ سکتے ہیں۔ دہلی میں جب باغیوں کی امیدیں خاک میں مل گئیں تو جعفر اپنے پرانے عرضی نویسی کے کام پر تھانے سر واپس آ گیا اور خدا کی ان غیر معمولی مصلحتوں پر غور کرنے لگا جنہوں نے کفار کو فتح دی۔ تادیبی مہم اور سیاسی مقدمے ناکام۔ ہنٹر صاحب کی کتاب کی چند سطریں اور پڑھ لیجیے اور ماضی کے اس سچے افسانے کی قدر کیجیے۔ لیکن 1864 عیسوی کا سیاسی مقدمہ غداروں کا جوش ٹھنڈا کرنے میں ایسا ہی ناکام ثابت ہوا جیسا کہ 1863 کی تادیبی مہم۔ ان کے اندرونی اختلاف نے چند سال کے لیے انہیں سرحد پر خاموش رکھا، مگر اس کے باوجود ہمارے علاقے میں جہاد کی تبلیغ بدستور جوش و خروش سے ہوتی رہی۔ مشرقی بنگال کے ہر ضلع میں بغاوت کی لہر دوڑ گئی تھی۔ دریائے گنگا کی وادی میں پٹنہ سے لے کر سمندر تک مسلمان کسان مجاہدین کے کیمپ کے لیے امدادی نذرانے مخصوص کرنے کے عادی ہو چکے تھے۔ خفیہ زبان اور اصطلاحی الفاظ۔ کچھ نمونے خفیہ زبان کے بھی ملاحظہ فرما لیجیے جو بقول ہنٹر ان کی کامیابی کے راز تھے۔ اصل پٹنہ، اصطلاح چھوٹا گودام۔ اصل ملکہ ستانہ، اصطلاح بڑا گودام۔ مولانا عبدالرحیم صاحب کا گھر، قافلہ گاہ، قافلہ۔ اصل اصطلاح رضاکار اور مجاہد، اصطلاح خدمتگار، بیوپاری، مسافر، سانڈ، جہادی۔ رضاکاروں کا جتھا، قافلہ۔ جنگ، مقدمہ۔ ہنڈی، سفید پتر۔ نقد رقم، کتابوں کی قیمت۔ روپے، جوتے، کتابیں۔ مولانا عبداللہ صاحب کا ہیڈ کوارٹر، گلشن۔ مولانا عبداللہ صاحب امیر مجاہدین بابو صاحب۔ خاص حضرات کے نام بھی بدل کر استعمال کیے جاتے تھے، مثلاً اصلی نام، فرضی نام۔ مولانا یحییٰ علی محی الدین، مولانا فیاض علی بشیر الدین، مولانا عبداللہ صاحب بابو جان، میاں جان، محمد شفیع شفاعت علی، عبدالرحیم رحیم بیگ، محمد جعفر پیرو خان پیرو خلیفہ، عبدالقادر غلام قادر، احمد اللہ احمد علی، محمد احسان روح اللہ۔ انتقامی کارروائیاں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔